ملک میں سیاسی درجہ حرارت تاحال عروج پہ ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لفظی گولہ باری اب بھی جاری ہے۔ حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ حکومت جس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، جو خارجہ محاذ پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری جو کامیابیاں ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے بیرونی قوتوں نے یہ اپوزیشن کو ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ ملک میں افراتفری کی فضا پیدا کریں۔ دوسری طرف اپوزیشن کا موقف بھی بڑا واضح ہے، وہ حکومت کی کارکردگی کو نااہلی سے تشبیہ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے عوام کی ضرورت یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور نئی حکومت یا نئے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اس ساری صورتحال میں آج ایک سٹیٹمنٹ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آئی جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اسپیکر نے سوموار کے روز نو کانفیڈنس موشن پہ ایکشن نہیں لیتے اور وہ اگر اس کو ڈیلے کرتے ہیں یا ڈیلے ٹیکٹکس کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس دن وہیں بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ OIC کا اجلاس کیسے کرواتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں حکومت کے اس بیانیے کی طرف بات کو لے کے جا رہا ہے، جس سے ایک عام آدمی یہ تاثر لے رہا ہے کہ شاید یہ ساری چیز OIC کے اجلاس کو ڈیریل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی یا یہ ساری چیز پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو خراب کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیر کامران صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال آپ سے میں یہی کروں گا کہ بلاول صاحب کی جو آج کی تقریر ہے، بڑا ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا لمبا لانگ مارچ ہوا، بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، ایک ایک قدم بڑا احتیاط سے تھا، پولیٹیکل مووز تھیں اور عوام کی بھی ایک خاصی حد تک اس میں شرکت تھی اور بڑا جاندار طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ بٹ آج کی جو بلاول صاحب کی جو سپیچ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسے حالات تو نہیں بن گئے کہ کہیں جو نمبر گیم کا دعویٰ تھا اپوزیشن کا اس میں بھی کہیں کوئی کمی آنے لگی ہے اور کہیں کوئی کمزوری کا ایلیمنٹ ہے کہ اب وہ کنفرنٹریشن والی بات کرنے لگے ہیں اور OIC اجلاس تک کو انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں اور اگر منڈے کو نہیں کیا تو ہم ایکسٹریم سٹیپ کی طرف جائیں گے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا وجہ ہوئی؟ کل رات تک تو بڑا کانفیڈنس تھا، آج اچانک سے کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر منڈے کو نہیں ہوتا تو یہ حکومت کے فیور میں چلے جائیں گے معاملات؟ شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی۔ جو انہوں نے انتشار شروع کیا تھا نا اپنے کنٹینر سے، جس طرح سے چھلانگے مار مار کے اور جلاؤ گھراؤ کی باتیں کر کے اور ٹی وی پہ حملہ کر کے، پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے وہ آئے تھے، وہ آج تک اقتدار میں آنے کی بات بھی جاری ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اپنی ناکامیاں ان کو، اور جو آج پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کو آج وہ امریکہ مخالف بیانی کے پیچھے چھپانے کے کوشش کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ان کے، یہ میں کو غیر ذمہ دارانہ کہوں یہ احمقانہ کہوں، کہ جو بیانات ہیں ان کے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیا اثرات نکلیں گے۔ اور کس منہ سے بات کرتے ہیں یہ OIC کے، یہ وہ ان کے وزیر خارجہ تھے نا جنہوں نے OIC کے یہاں پہ وقت آیا بھی، وزٹ بھی ہوا، اس کے باوجود انہوں نے ایک اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا جس سے تلخیاں پیدا ہوئی تھی دوست ملکوں میں۔ اگر OIC کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو OIC کی سربراہی کانفرنس کی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ابھی جو بات کر رہے ہیں انہوں نے چند دن پہلے، جب کچھ مہینوں پہلے OIC کی ادھر کانفرنس ہوئی تو یہ کشمیر کے اوپر ایک ریزولوشن پیش نہیں کر سکے، نہ صرف OIC میں کوئی قرارداد پیش نہیں کر سکے، یونائٹڈ نیشنز میں کوئی قرارداد پیش نہیں کر سکے، انہوں نے بھارت کی جو ہے وہ حمایت کی سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ کے لیے، انہوں نے نریندر مودی کے جیتنے کی دعائیں کی۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ کینسل کروایا، یہ وہ شخص ہے کہ ترکش پریزیڈنٹ آئے تو ان ترکی کے امبیسڈر ان کے گھر گئے، ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے آ کے عوام میں بیٹھے، احتراماً یہ نہیں بیٹھے۔ عمران خان صاحب آپ کس قسم کا بیانیہ اس میں سے میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ آپ ساری تفصیل سے وضاحت دیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی بھی باتیں بڑی قربت کے قریب پہنچ گئی تھی، پھر عوامی ری ایکشن پہ وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حکومتیں اپنے اپنے وقت میں اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کے لیے کی تھی کہ آپ کی جو معیشت ہے اس کے لیے، لیکن کشمیر پہ کمپرومائز تو نہیں کیا تھا، وہ میڈیشن تو نہیں کی تھی جس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے لایا ہوں، جس کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب کشمیر پہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی تو ایوان میں کیوں نہیں تھے؟ عمران خان صاحب قومی سلامتی کی ہر میٹنگ سے غائب کیوں تھے؟ عمران خان صاحب نے جو امریکہ میں ان کی جو میڈیشن والی جو گفتگو تھی اس کو پارلیمنٹ کو اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟
کیوں آج تک ہم بھارت کے اس ناپاک جو ان کا عزائم تھے یا جو ان کا ایکشن تھا اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ایسی جسے ہم کہیں کہ ایک مربوط پالیسی کیوں نہیں بنا سکے, کیوں انہوں نے اس پہ قومی یکجہتی کرنے کی کوشش نہیں کی. آج جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے, انہوں نے آئین کی بات کی ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آئین جو ہے وہ دیکھیں OIC کا اجلاس تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پہ کریں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پارلیمان کا اجلاس وہاں پہ کریں, سینٹ کے ہال میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ان کے حربے ہیں جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب حکومت میں رہ کے وہ جس طریقے سے اکسا رہے ہیں لوگوں کو, جس طریقے سے یہی وہی ممبر ہیں یہ جو بھانمتی کا کنبہ عمران خان صاحب نے جوڑا تھا, یہ کہتے تھے کہ جی میں تو جو ہے وہ الیکٹیبلز کی کوئی سیاست نہیں کروں گا, اور یہ جو ہے نا انہوں نے زور زبردستی نیب کے کیسز دلوا کے اور فون کروا کے انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی. آج لوگ سمجھ گئے کہ ان کے بوجھ کے ساتھ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہمیں یہ بات ایوانوں میں پچھلے 2 سال میں سنائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کو سنائی نہیں دیتی تھی, وہ ان کی رعونت تھی, ان کی فرعونیت تھی, ان کا ایک خود ساختہ قسم کی جو ان کی ایک پرسنالٹی ہے جس کا سیلف اپروچ ہے وہ تھی. تو بات یہ ہے کہ آج اگر یہ بات کی ہے کہ بھائی آپ آئین مقدم ہے, آپ نے کیوں جو ہے وہ پورے 14 دن آپ نے گزار کے 21 تاریخ کو آپ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں اعلان کہ میں جتنا مرضی تاخیر کروں. بھائی آپ اسپیکر ہیں, آپ ایک پارٹی کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ میں آئین کو سبوٹاج کروں گا. آپ ہی بتائیں کہ آئین جو ہے اس کے ہم سب محافظ ہیں, ایک ملک کے لیے اس کا آئین کی خلاف ورزی پھر جو ہے پھر وہ کہیں گے کہ پھر آرٹیکل 6 لگے گا. کیا آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی, جہاں قومی اہمیت کا مسئلہ آیا, چاہے وہ کشمیر کا اجلاس تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ منایا جائے. ہم نے کہا تھا یہ وہاں پر جا کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والے وہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے, عمران خان صاحب تھے, اور آج یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو آج میں سمجھ رہی ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ روس سے کون سے معاہدے کر کے آئے, ایک ورکنگ وزٹ تھا جو آپ نے آخری وقت میں کر لیا. جی آپ نے کیا چاہا کہ معاہدے کے کتنے سی پیک کے ایگریمنٹ سے آپ نے سارے لے جا کے امریکہ کو دے دیے. آپ نے جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے لے کے اپنے مشیر اپنے جو ہے وزیر آپ نے امریکہ سے جو ہے امپورٹ کیے. آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں انتہائی جو ہے غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی اس کو جو میں کہوں گی کہ بہت ہی لو قسم کی اپروچ ہے جس کو یہ اپنا رہے ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایک موضوع الفاظ بولوں تاکہ میرے اندر عمران خان کے الفاظوں کے اندر ایک فرق جو ہے وہ ظاہر ہو, جو آج بھی کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں, اچھا میم یہ اسی طرف میں یا تو آپ کے اندر ضرورت ہے آپ لیں اعتماد کا ووٹ. یہی میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا, اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو صورتحال گزشتہ رات تک تھی, اپوزیشن کو بڑی بھاری اکثریت اور ان کی نظر آ رہی تھی کہ ایک میجورٹی ہے, لیکن آج کچھ لوگ واپسی کا رخ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی طرف آ رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے بھی اپنے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو اب کیا آپ کے پاس اب کیا گیم ہے, نمبر گیم ہے, کوئی تبدیلی ہے, کوئی اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ آپ لوگوں کے بھی چند لوگ اور نون لیگ کے بھی چند لوگ اب خان صاحب کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں, تو اس میں کیا صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے؟ کیا کر رہے ہیں خان صاحب, کتنے کروڑ دے رہے ہیں؟ خان صاحب اتنے جھوٹے شخص ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ 200 ارب باہر پڑے ہیں, بعد میں کہا وہ سیاسی بیانی ہے. انہوں نے 200 ارب لا کے منہ پہ مارنے تھے, انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے تھے, ان کے کٹے مرغی انڈے ان کا وہ جو ابھی تک یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیرون ملک سے تحائف کہا ہے, گھڑی کیا بیچی. دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ حساب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو سیریسلی میڈیکل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. وہ بالکل جو ہے وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے کے لائق نہیں ہے. کون ان کے پاس واپس آ رہا ہے؟ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ جو لوگ آنا بھی سوچتے ہوں گے, ان کے ساتھ رہنا بھی سوچتے ہوں گے, وہ آج ان کے انتشار جو ان کے ذہن کا ہے وہ دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ توبہ کی جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ نہ جایا جائے. یہ عمران خان صاحب جس قسم کی شوکتہ بازیاں کرتے ہیں, یہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں, انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی, انہوں نے اپنا سوشل میڈیا ونگ چلایا سرکاری وسائل سے, انہوں نے ہر ایک نفرت کا بیانیہ بنایا جو اس میں انہوں نے سرکاری منصب اور سرکاری وسائل استعمال کیے. ان کو شرم نہیں آئی کیا کیا انہوں نے آج پاکستان کے لیے؟ اچھا میم ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ اپنا انسائٹ دیں کہ جو ڈی چوک سیاسی اکھاڑا بننے جا رہا ہے, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شاہ صاحب بھی وہاں سے تشریف لانے والے ہیں, خبریں ہیں, اسی طرح گورنمنٹ نے بھی بلایا ہوا ہے اپنے لوگوں کو, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. تو میرے پاس یہ خبر ہے کہ شاید ایسی کوئی آنے والے دنوں میں
چیز آ جائے سامنے, کوئی اس طرح کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بن جائے کہ وہ جو کال ہے دھرنوں کی اور جو جلسوں کی کال ہے جس میں خدشہ ہے تصادم کا, تو اس میں شاید کہیں ایسی میڈیشن ہو جائے کہ وہ چیزیں رک جائیں. آپ اس حوالے سے کوئی خبر رکھتی ہیں, کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے, کوئی اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو پاور شو کی کال ہے ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کسی وجہ سے پوسٹ پون کر دی جائے, اور اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اس کو واپس لے لے گی. آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے بڑا ذمہ دارانہ رول ادا کیا. آپ یہ دیکھیں چیئرمین بلال بھٹو زرداری 10 دن کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آئے, ایک پتا نہیں ٹوٹا, ایک انتشار کی بات نہیں کی. آسفا بھی ڈرون لگا مگر انہوں نے بہت اپنے جذبات کو قابو رکھا, پورے ورکرز کو قابو میں رکھا. ویسے ڈرون تو ایک اتفاقیہ لگتا ہے نا, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کی ساری زندگی اس چیز میں گزر گئی کہ یہ تو کوئی حادثہ نہیں قرار دے سکتے, بس ہو گیا. میں بات کو کمل کروں, جی فرمائیں. آپ یہ دیکھیں کہ 23 مارچ کی جو کال تھی جلسے کی, وہ جو پہلے سے تھی مولانا صاحب کی, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی او آئی سی کے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ 25 کی شام سے پہلے انٹر نہ ہو اسلام آباد میں, ٹھیک. لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ خواتین ممبرز بھائی جو اگر آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اگر آپ کی ناقص پالیسیاں ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ ان کے گھروں پہ حملے کروا رہے ہیں, جتے بھیج رہے ہیں, موب وائلنس کروا رہے ہیں, موب وائلنس پہ اکسا رہے ہیں, ان کے جو ہے ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ دیواریں کود رہے ہیں, وفاق پہ حملہ کر رہے ہیں, نفرتوں کا ہوا دے رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گی اور میں کہوں گی اس کے بعد میں بات ختم کروں گی. اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے جذبات کتنے بھڑکے ہوئے تھے اور انتشار کہاں تک پہنچ سکتا تھا. یہی سابق صدر پاکستان, صدر مملکت آصف علی زرداری تھے جنہوں نے ایک پاکستان کھپتے کا نعرہ لگا کے پورے پاکستان کچا کر دیا تھا, جلتے ہوئے الاؤ پہ پانی ڈال دیا تھا, ٹھیک ہے. چاہے کتنے بھی مسائل تھے, ہماری آپس میں مخالفتیں ہوگی, جب نیشنل ایکشن پلان پاس کرانا تھا قوم ایک تھی, جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا قوم ایک تھی. عمران خان صاحب نے صرف انتشار کی سیاست کی ہے, وہ آئے بھی انتشار کے رستے سے ہیں, اپنے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ وہ نہیں ہونے دیتے, ان کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں. اب وہ جو آج خطرناک بیانیاں اپنا رہے, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں یہ ملک, یہ قوم, یہ پاکستان ایک کھلونا ہے, یا تو ان کو کھیلنے کے لیے مل جائے یا وہ اس کو توڑ پھوڑ کے نیز تو نابود کر دے. میں کہوں گی عمران خان صاحب اب سنبھل جائے, پاکستان کی عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ٹھیک, میں بس آخری سوال میم کہ کیا زرداری صاحب ایک دفعہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے جو 27 کو یا 28 کو یا 25-26 کو خطرہ ہے تصادم کا, اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کا رول تو ڈیفینیٹلی وہ شاید نہ پلے کریں گورنمنٹ سائڈ سے, لیکن اپوزیشن کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ اسلام آباد آنا, دونوں طرف سے آمنا سامنا ہونا, خدا نخواستہ کوئی امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے, کوئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جائے, تو کیا اس دفعہ ایک دفعہ پھر آصف زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا جو آئے گا یہاں پر لانگ مارچ, وہ بالکل پرامن ہوگا. ہم نے نہ انتشار کی کال دی ہے, نہ انتشار کی بات کی ہے. پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ سرکاری جو ہے وسائل سے ہوا ہے, جو سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے وہ سرکاری وسائل سے ہوا ہے, وہ حکومت کے ممبروں نے کیا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں, آپ آئین کی سربلندی کی بات کریں, ٹائم پہ آپ اس موشن کو ود ان دوز ڈیز آپ موو کریں, ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی. عمران خان صاحب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے مزید زبردستی اقتدار پہ قابض رہنے کا. ایک باعزت طریقے سے جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور ایوان کو اپنا قائد جو ہے وہ چننے دے. ہم نے نہیں کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے جانے کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نہیں آئے تھے, کیا نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد شاہد خان عباسی نہیں آئے تھے, کیا شہید بیوی نے جو نو کانفیڈنس موو نہیں فیس کی تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو آج اس قسم کی پالیٹکس کو پالوٹ کیا ہے, عمران خان صاحب نے پالیٹکس کو پالوٹ کیا ہے, اور یہ ایک ایسی شخص سے بن کر سامنے آئے ہیں ان سے زیادہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے والا اور ملک دشمنی کرنے والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ سر کامران, آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سر کامران موجود تھی, جن سے ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کے بیان کے اوپر خصوصی گفتگو کی کہ او آئی سی کے اجلاس کا تذکرہ کر کے بلاول صاحب نے جو بات کی اس پہ
سر کامران صاحبہ نے بڑی تفصیلی وضاحت کی کہ وہ کس تناظر میں بات تھی اور اس کا امپیکٹ کیا تھا اور وہ انہوں نے کیوں کی. بہرحال اپوزیشن اپنی ایفرٹس کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کر رہی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بڑھتا ہے. لیکن آج تک کی جو اس وقت جب میرا یہ شو آن ایئر ہو رہا ہے, میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں کچھ چیزیں کل سے آج بہتر ہوئی ہیں, گورنمنٹ کے حق میں چیزیں گئی ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ حالات 23 تاریخ کے بعد حکومت کے فیور میں مزید بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایون دین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ساری صورتحال کو کیسے پولیٹیکلی کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ معاملہ اس وقت سیاسی معاملہ ہے. اس معاملے کو یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی سیاسی انداز سے ہی حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ نیوٹرل ہے, جس کا اعتراف اپوزیشن بھی کر چکی ہے, حکومت بھی کر چکی ہے. ایسے دور میں, ایسے وقت میں حکومت کے وقت کا کردار بڑا اہم ہے.